وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، اللہ نے دن و رات کو آپ کے لیے پیدا کیا، سورج اور چاند ہمارے لیے بنایا۔ نمبر 9، سمندر اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا، اللہ نے سمندر میں کشتیاں چلنے والی بنائیں، اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا تاکہ زمین لے کر تمہیں ہلے نہ۔ اللہ ہی ہے تم کو پیدا کیا اور تمہیں موت بھی دے گا۔ آئیے اس کے بعد سورۃ النحل۔ سورۃ النحل یہ مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ النحل یہ مکی سورت ہے، اس میں 128 آیتیں ہیں، 128 آیتیں ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 68 میں اللہ نے نحل یعنی شہد کی مکھی کا ذکر کیا ہے۔ رانی مکھی جو ہوتی ہے نا، رانی مکھی ہوتی ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہی سارے شہد کی مکھیوں کو لیڈ کرتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا۔ دیکھیں بڑا عجیب اللہ رب العزت کا یہ ہے، ہم مسلمانوں کو جتنے فرامین ملتے ہیں، احکام ملے، سب میں میل کا ذکر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا۔ کیا اس میں عورتیں داخل نہیں ہیں؟ داخل ہیں، عورتیں بھی داخل ہیں، لیکن جب اللہ نے کچھ جانوروں کا ذکر کیا تو صرف فیمیل کا ذکر کیا، اس میں ایک شہد کی مکھی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ، کیونکہ فیمیل جو مکھی ہوتی ہے، رانی مکھی، وہی اصل شہد میں کارگر ہوتی ہے، اس لیے اللہ نے اس کا یہاں ذکر کیا۔ اور ایک ہے عنکبوت، اسپائڈر اس کو بولتے ہیں، جو جالا بناتا ہے نا، مکوڑی جو بھی ہے، مکڑی بولتے ہیں، یہ مکڑی بھی اللہ نے فیمیل ذکر کیا۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا، اللہ نے اس سے بھی صرف فیمیل کا ذکر کیا، کیونکہ جو جالا بناتی ہے وہ فیمیل ہی ہے، وہ فیمیل جالا بناتی ہے، میل جالا نہیں بناتا بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، بڑی باریکی ہے، کیوں نہ ہو، پیدا کرنے والا خالق تو اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، تو ساری حکمتیں جاننے والا وہی ہے جس نے پیدا کیا۔ یا رب تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اس صورت میں تقریباً 128 آیتیں ہیں۔ حق و باطل کے مقابلے میں ہمیشہ کامیابی حقیقی ہوگی، اللہ نے اس کے اندر ذکر کیا۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب حق و باطل کی کشمکش بہت زیادہ زوروں پر تھی، تب اللہ نے یہ صورت نازل فرمائی اور بتایا جو لوگ نیک ہیں ان کو دنیا میں بھی بھلائی ہوگی، آخرت میں بھی ان کے لیے بھلائی ہے۔ اس قرآن کو اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر اتارا ہے تاکہ مسلمانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکے۔ اور اس صورت کی خاص خاصیت یہ ہے کہ اللہ نے اس میں بے شمار اپنے احسانات جتائے ہیں۔ کیا آپ سننا چاہیں گے؟ سنیے، جب بھی میں سورت پڑھتا ہوں نا، اللہ نے کتنے انعامات ہم پر کیے ہیں آپ گنتے جائیے۔ اور واقعی اللہ نے اس سورت میں انعامات کا ذکر کیا اور 4 مرتبہ کہا، کیا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہو تو شمار نہیں کر پاؤ گے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہا، اور ایک بار کہا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں وہ سب اللہ کی جانب سے ہیں، کسی اور کی جانب سے نہیں ہے۔ اور کہیں کہا أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ اللہ کی نعمتوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ چوتھی مرتبہ کہا أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، کیا وہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ 4 مرتبہ اللہ کی نعمتوں کا احسان جتایا اللہ نے۔ گنیے، سب سے پہلے خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ میں اس سے پہلے آغاز سورت کے بارے میں کچھ کہنا چاہ رہا تھا، کوئی بات نہیں، وقت نہیں ہے۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اللہ نے انسان کو پانی کے قطرے سے پیدا کیا، پانی کے قطرے سے، وہ قطرہ جو گندگی سمجھتے ہیں، لگ گیا تو دھوتے ہیں اس کو ہم، اس قطرے سے اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ اے انسان اپنی حقیقت کو پہچان،
اپنی حقیقت کو پہچان. وہی انسان جب بڑا ہوتا ہے تو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرنا لگتا ہے. فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ. نمبر 2، اللہ نے جانوروں کو آپ کے لیے پیدا کیا. کچھ جانوروں کے کھال سے آپ کپڑے بناتے ہو، گرمی کے کپڑے بھی بناتے ہو، اور کچھ چیزوں سے آپ ٹھنڈک میں گرمی محسوس گرمی کے لیے پہنتے ہو. اللہ نے بے شمار فائدے ان جانوروں سے بنائے ہیں. نمبر 3، یہ جانور اللہ نے ایک عجیب چیز بتائی. اس میں دیہات میں ہوتے تو شاید زیادہ محسوس کرتے، کوئی بات نہیں، ہم محسوس کریں گے تھوڑی دیر. اللہ نے کہا وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. اور یہ جانوروں میں نا، یہ بکریاں، یہ گائے، یہ اونٹ، ان میں بھی خوبصورتی ہے. کیسے؟ اللہ نے کہا جو ان کا مالک ہوتا ہے نا، جب صبح یہ نکلتی ہیں انہیں دیکھ کر خوش ہوتا ہے، دیکھو یہ میرا مال ہے. زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب وہ لوٹ کر آتے ہیں، جب وہ چر کے کھا پی کے واپس آتے ہیں تو دیکھ کر زیادہ خوش ہوتا ہے. کیوں زیادہ خوش ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک ریزن ہے. جب پیٹ بھر کر کھا کر آتے ہیں، اللہ اکبر، جب جانور پیٹ بھرا ہو، پیٹ اس کا موٹا ہو تو صحت مند نظر آتا ہے، تو اسے دیکھ کر زیادہ خوشی ہوتی ہے. اس لیے اللہ نے پہلے ذکر کیا لَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ. جب وہ لوٹتے ہیں تو زیادہ اچھا لگتا ہے. وَحِينَ تَسْرَحُونَ. جب صبح جاتے ہیں تب بھی اچھا لگتا ہے. اللہ اکبر. جانوروں کو دیکھ کر کے جو جانور پالنے والے ہیں ان کو جو خوشی ہوتی ہے نا، وہ ہم گاڑیاں والے 4 ویلر دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. تھوڑا سا اور اوپر چلے گئے تو پنکھے والے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. کیا؟ ہاں، اور زیادہ اوپر چلے گئے تو بڑی، اسے دیکھ کر. اللہ اتنی دولت دے جس کا حساب ہم دے سکیں. ٹھیک ہے، اللہ اتنی دولت دے جتنی گھر کے سامنے کھڑنے کی جگہ ہو. اللہ مستعان، اللہ مستعان، اللہ مستعان، اللہ مستعان، اللہ مستعان. لیکن یہ گاڑی ہمیشہ مسجد میں رہتی ہے، پتہ ہے نا؟ جی ہاں، 4 پاؤں والا. جی ہاں، جب اس کی باری آتی تبھی لے کر جاتے ہیں. وہ سب کی ہے. وہ جس دن ہماری باری آئے گی اللہ رحم فرما. نمبر 4، وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ. اور یہ جانور تمہارا سامان اٹھاتے ہیں، جانور تمہارا سامان اٹھاتے ہیں، ایسی جگہ پہنچاتے ہیں جہاں تم نہیں اٹھا سکتے. یہ پرانے زمانے میں سامان اٹھانے کا دستور تھا، اونٹ پر، خچر پر، گدھے پر. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ نے گھوڑے بنائے، گدھے بنائے، خچر بنائے تاکہ تم اس پر سوار ہو سکو، اور زیب و زینت کے لیے بھی ہیں. گھوڑے زینت کے لیے بھی لوگ رکھتے ہیں، سواری کے لیے بھی رکھتے ہیں، جنگ کے لیے بھی رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ نے کہا نمبر 6، انزل من السماء ماء. اللہ نے آسمان سے بارش برسایا، وہ پانی پیتے بھی ہو اور اپنے درختوں کو اسے سیراب بھی کرتے ہو. نمبر 7، ينبت لكم به الزرع والزيتون. پانی سے اللہ نے تمہارے لیے زمین کے پودے نکالے. آج کل انگور اچھے مل رہے ہیں، آم اچھے مل رہے ہیں، یہ سب اللہ کی دین ہے. جب اللہ بارش برساتا ہے پھر یہ پودے اپنے پھل دیتے ہیں. نمبر 8، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر. اللہ نے دن و رات کو آپ کے لیے پیدا کیا، سورج اور چاند ہمارے لیے بنایا. سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. نمبر 9، سمندر اللہ نے آپ کے لیے مسخر کیا، تازہ گوشت کھاتے ہو تم. آج نیچرل سب سے تازہ اگر کوئی گوشت ہے وہ کیا ہے؟ مچھلی ہی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو سب کو جنت میں مچھلی کا کلیجہ کھلائے گا انشاءاللہ، آمین یا رب. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا. اور سمندر سے تم موتیاں نکال کر کے زیور بنا کر اپنی بیویوں کو پہناتے ہو. اور نمبر 10، وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ. اللہ نے سمندر میں کشتیاں چلنے والی بنائیں اور اس میں تم جا کر کے سوار ہو کر اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو. نمبر 11، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ نے زمین پر پہاڑوں کو میخ بنا کر گاڑ دیا تاکہ زمین لے کر تمہیں ہلے نہ، اور اس میں نہریں بہائی، راستے بنائے اللہ نے. اور اللہ نے یہ 12 ستارے بنائے، وعلامات وبالنجم ہم یہتدون. یہ ستارے راستے بھی بتاتے ہیں. جب جو سمندر کی راستے پر سفر کرتے ہیں، پہلے کے زمانے میں نہ واچ ہوتی تھی، نہ مسٹر گوگل ہوتے تھے،
نہ وہ نیویگیشن خالہ ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا اس وقت. تو اس وقت کیا ہوتا تھا، لوگ ستاروں کو دیکھ کر سمت پہچانتے تھے، سمت یعنی ڈائریکشن پہچانتے تھے اور چلتے تھے. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی بتایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم. نمبر 13، اللہ ہی ہے تم کو پیدا کیا اور تمہیں موت بھی دے گا، تم میں سے بعض کو بوڑھا کرے گا. تو جوانی اللہ کی نعمت ہے، بڑھاپا بھی اللہ کی نعمت ہے. تجربہ ہے، تجربہ ہے، تجربہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کس کو پوچھیے، آپ جن کے گھر میں ماں باپ ہیں، کیا وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ جن کے گھر میں دادا دادی ہیں، کیا وہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ یقیناً گھر میں بڑوں کا ہونا بہت خیر کا باعث ہے، بہت خیر کا باعث ہے، رحم کا باعث ہے. جس گھر میں بڑے ہوتے ہیں اس گھر کا چلنا صحیح طریقے سے ہوتا ہے. کیوں؟ کوئی تو ہے جو سرپرستی کر رہا ہے. نمبر 14، واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فوقیت عطا فرمائی. کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے. اور اللہ ہی نے تمہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، اللہ نے تمہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے. نمبر 16، تمہاری بیویوں سے تمہاری اولاد اور تمہارے پوتے بنائے، نواسے بنائے. کیا یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں؟ نمبر 16 ہو گیا. نمبر 17، اللہ نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے، اللہ نے تمہیں علم عطا فرمایا، علم عطا فرمایا. اگر انسان ماں کے پیٹ سے نکلے بڑا ہو جائے تب بھی اسے علم نہ ہو تو پھر معذور ہے، وہ معذور ہے. اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے نمبر 18 17 تمہارے لیے کان، آنکھ اور دل بنائے اللہ نے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. نمبر 19، اور اللہ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. بعض گھر چمڑوں کے ہیں، ٹینٹ پرانے زمانے کے. آج کل تو سارے عالیشان بنگلے ہیں، عالیشان بنگلے ہیں. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. نمبر 20، اللہ نے تمہارے لیے سایہ بنایا. اگر سایہ نہ ہوتا، صرف دھوپ ہوتی تو بھی انسان پریشان ہوتا. اور اللہ نے پہاڑوں میں تمہارے لیے کمین گائیں بنائی. اللہ کی نعمتیں تم کیا کیا شمار کرو گے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو بھی شمار نہیں کر پاؤ گے. بے شمار نعمتیں، بے شمار نعمتیں ہیں. یہ ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں، یہ ساری نعمتیں اللہ کی جانب سے ہیں. کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے؟ ہم کہیں گے رب ذوالجلال، ہم کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے. ما بشیء من نعمتک ربنا نکذب فلک الحمد یا اللہ. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، تیرا ہی شکر ادا کرتے ہیں، تیری کسی نعمت کا ہم انکار نہیں کرتے. اے اللہ اپنی نعمتوں کو ہم پر دائم فرما، ہمیں شکر النعم ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بچوں کو بھی شکریہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہماری بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو بھی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا. اللہ آپ کی زندگیوں میں سکون لائے، آپ کی آخرت میں سکون لائے. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں اے اللہ جو بھی ہم نے کہا ہے سنا ہے اس کو تو قبول فرما، ہمارے نامہ اعمال میں بنا، ہماری نیکیوں میں اس میں اضافہ فرما. اے اللہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا. اے اللہ جو ہم نے کہا سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ہم میں سے جس نے بھی ہمارے ساتھ اچھائیاں کی ہیں اے اللہ تو ان کی اچھائیوں کو قبول فرما.